الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ آپ حضرات کی محبت ہے ورنہ میں بیان وغیرہ نہیں کرتا، بیان علماء کا کام ہے۔ چند باتیں ہیں اور اگر ایک بات بھی آپ کے دل کو لگ جائے تو میری دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ دوستو، یہ زندگی بڑی مختصر ہے۔ ہر شخص اپنی زندگی پر غور کرے کہ کل وہ بچہ تھا، آج نوجوان ہو گیا، اور کل نوجوان تھا، آج بوڑھا ہو گیا، اور کل جو بوڑھے تھے آج ہم میں وہ موجود نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو طاقت عطا فرمائی، قوت عطا فرمائی، صحت عطا فرمائی، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورت اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ سبحان اللہ۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ جن و انسان کو اللہ نے پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے۔ آج ہم عبادت کو چھوڑ چکے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ الا لیعبدون سے مراد ہے کہ لیعرفون، ہم اس ذات کو پہچانے۔ ہم نہیں تھے، اس نے ہمیں پیدا فرمایا، ہم موجود ہیں، ہم ختم ہو جائیں گے، ختم ہونے کے بعد دوبارہ وہ ہم کو پیدا فرمائے گا۔ پھر وہ دن جو ہے نا بڑا ہولناکی دن ہے، وہ بڑا سخت دن ہے، بڑا خسارے والا دن ہے۔ لیکن کیا قربان جاؤں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے، یہاں ہم زندگی میں کوئی بھی علم حاصل کرتے ہیں اس کے سوالوں کو چھپا دیا جاتا ہے۔ ان میں سے آپ کو کچھ سوال آئیں گے، آپ تیاری کریں۔ لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب قبر میں جاؤ گے تو یہ 3 سوال آئیں گے۔ نصاب بھی سامنے رکھ دیا، پرچہ بھی آؤٹ کر دیا، لیکن بدبختی ہماری کہ ہم نے اس کو چھوڑ کر، اس حیات ابدی کو چھوڑ کر اس دنیاوی زندگی پر انحصار کر لیا، جس نے چند روز میں ختم ہو جانا ہے۔ یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں ان سے پوچھیں تمہارا بچپن کہاں گیا، وہ کہتے ہیں آنن فانن بچپن گزر گیا۔ جو بوڑھے بیٹھے ہیں ان سے پوچھیں آپ کی جوانی کہاں گئی، انہوں نے کہا جوانی کیا پوچھے، بچپن بھی گیا اور جوانی بھی گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام سے کسی نے پوچھا 950 برس آپ کی عمر ہوگی تو کیسے گزرا؟ فرماتے ہیں کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ایک دروازے میں داخل ہوا اور دوسرے سے میں نکل کے جا رہا ہوں۔
تو دوستو یہ سانسیں، یہ زندگی، یہ طاقت، یہ قوت، یہ جوانی، یہ طاقت و زور، یہ عقل و فہم، یہ دانش، یہ جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے اپنے دین کے لیے عطا فرمایا۔ آج لاہور کی طرف چلے جائیں تو بیکن ہاؤس ہے، روٹس ہے، 1.5 لاکھ روپیہ فیسیں ادا کر رہے ہیں اور ان کو کلمہ طیبہ بھی نصیب نہیں۔ ان بچوں سے پوچھیں تو ان کو نماز بھی نہیں آتی، ان کا کلمہ طیبہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اور دین کے معاملے میں چلے جائیں تو مسجد میں 100 روپیہ دیتے ہوئے بھی 10 مرتبہ وہ سوچتے ہیں۔ بچے کو پڑھانے کے لیے قاری صاحب کو گھر بلانے پر یا مسجد میں بھیجنے پر 100 مرتبہ سوچتے ہیں کہ 2 یا 3 ہزار روپیہ دینا ہے اور یہ ہمارے اوپر بھارا ہو رہا ہے۔ حالانکہ اگر وہ دیکھیں تو کل جب اللہ کے حضور میں پیش ہوں گے اور ایک ایک روپے کا حساب کیا جائے گا، ایک ایک سانس کا حساب کیا جائے گا، ایک ایک عمل کا حساب کیا جائے گا کہ یہ وقت تو نے ضائع کیا، یہ وقت تو نے طاعت خداوندی میں گزارا مگر اس میں نمود و نمائش زیادہ رکھی، دکھاوا زیادہ رکھا، اپنے مال میں سے میرے راستے میں سخاوت کی، لیکن سخاوت کرنے سے پہلے تو نے 4 بندوں کو اکٹھا کیا کہ میرا شہرہ ہو کہ فلاں بندہ بڑا سخی ہے، کیمرے والے پہلے بلائے، پھر وہ تقسیم کرنا شروع کیا۔ تو فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا اور سب سے پہلے علماء کو پیش کیا جائے گا، اور جب علماء پیش ہوں گے تو اللہ کریم فرمائیں گے کہ کیسا وقت گزارا، مالک تیری یاد میں وقت گزرا، تیرے دین کے فروغ کے لیے دن رات کوششیں کی۔ اللہ فرمائے گا ضرور کی، مگر ایک بات بتاؤ مجھے کہ جب تم نے یہ کوششیں کی تو تمہارے دل کے اندر میں ایک خیال پیدا ہوا کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی وائز کوئی نہ ہو، مجھ سے بڑھ کر کوئی شیریں بیاں کوئی نہ ہو، مجھ سے بڑھ کر زمانے میں کسی کی شہرت نہ ہو، تو کیا میں نے تمہیں یہ چیز عطا فرمائی کہ نہیں؟ مالک بڑی شہرت ملی، میرا بیان سننے سے دور دور سے لوگ آتے، سال سال میں ٹائم ہی نہیں دیتا تھا لوگوں کو، اتنی تیری کرم نوازی تھی۔ مالک فرمائے گا کہ وہ سب پورا ہو گیا، تیری خواہش تھی کہ میں شیریں بیاں بنوں، تو نے میرے لیے کچھ نہیں کیا، تو نے اپنی شہرت کے لیے سب کیا، تو نے اپنی نمود و نمائش کے لیے کیا کہ تجھ سے بڑھ کر کوئی نہ ہو۔ حالانکہ یہاں جب تو مٹ جائے گا، آپ فصلیں اگاتے ہیں تو جو دانہ باہر رہ جائے وہ ضائع ہو جاتا ہے، پرندے لے جاتے ہیں، اور جو دانہ زمین کے اندر چلا جائے وہ فصل کی شکل میں باہر آتا ہے، اور بعض دفعہ وہ تناور درخت بن کر چھاؤں بھی دیتا ہے، پھل بھی عطا فرماتا ہے۔ تو یہاں ہونا نہ ہونا، نہ ہونا عین ہونا ہے، اگر ہونا ہے کچھ خاک درے جانا نہ ہو جائے، کہ سارے اعمال اس کی ذات کے لیے کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ دو، بائیں کو خبر نہ ہو، دائیں ہاتھ سے صدقہ دو اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن ہے کہ آپ چل رہے ہیں، آپ کے دائیں طرف بھی لوگ جا رہے ہیں، بائیں طرف بھی لوگ چل رہے ہیں، اور آپ نے خاموشی سے کسی کی جیب میں ڈال دیا، کسی کے ہاتھ میں پکڑا دیا، اور کانوں کان بائیں طرف والے کو خبر بھی نہ ہوئی، یا رات کے اندھیرے میں سلف صالحین کی طرح، صحابہ کرام کی طرح، اہل بیت کی طرح، اولیاء کاملین کی طرح ان کی مدد بھی کی، ان کی دلجوئی بھی کی، اور ان کی عزت نفس کو بھی مجروح نہ ہونے دیا۔ نہ انہوں نے کوئی کیمرے لگائے، نہ انہوں نے کوئی مجمع اکٹھا کیا کہ فلاں دن فلاں صاحب تقسیم فرمائیں گے، کرتے تھے وہ؟ ان کے جانے کے بعد پتہ چلا کہ کتنے گھروں کے یہ کفیل تھے، انہوں نے کہا تم گھر والوں تم نے کیا یتیم ہونا، یتیم تو ہم ہو گئے۔ اتنی کفالت کرنے والے ان کا کیا ہے؟ وہ آج بھی زندہ ہے۔ تو جب وہ علماء پیش ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے شہرت لے لی، تمہارے اندر خواہش تھی،
جی شہرت ملی، فرمایا دنیا میں ہی برابر ہو گیا۔ تم نے شہرت مانگی، شہرت کے لیے کام کیا، پھر سخی کو بلایا جائے گا، سخی کو پوچھا جائے گا بتا تو نے کہاں مال خرچ کیا؟ اللہ میں نے بڑی سخاوت کی، تیری مخلوق کو میں نے بڑا مداوع کیا۔ فرمایا تیرے دل میں خواہش تھی کہ زمانے میں تجھ سے بڑھ کر کوئی سخی نہ ہو، تو کیا تیرا شعرا ہوا کہ نہیں؟ یا اللہ پاک دور دور تک لوگوں میں مشہور تھا کہ فلاں سخی ہے اور اسے دروازے سے خالی کوئی بھی نہیں جاتا، اور میں نے بھی دونوں ہاتھوں سے لٹایا۔ اور اس زمانے میں جب میں تھا میرے مقابلے میں کوئی سخی نہیں تھا۔ اللہ فرمائے گا تیری شہرت ہو گئی تھی، پر میں اب برابر ہو گیا، تو نے شہرت کے لیے کیا، میں نے برابر کر دیا۔ تو دوستو جو بھی عمل کرو ذات خدا کے لیے کرو، اپنے لیے نہ کرو۔ جو ذات خدا کے لیے عمل کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس عمل کو پذیرائی عطا فرمائے گا، اس کو بڑھا کر عطا فرمائے گا۔ 1 کے 10 دے گا، 10 کے 70 دے گا، 70 کے 700 عطا فرمائے گا۔ اور آگے فرمائے واللہ یضاعف لمن یشاء، جتنا چاہے وہ بڑھا کے عطا فرمائے گا۔ یہ صرف صدقے میں مال میں نہیں ہے، یہ دین کا معاملہ بھی ہے۔ آج دیکھیں جنہوں نے جن سے پڑھا ہے آپ نے، ان کو بھی کچھ پڑھانے والے تھے، لیکن ساری زندگی انہوں نے کالا کالا رسول اللہ پڑھاتے رہے، صفوں میں بیٹھتے رہے، کوئی نام کوئی نمود کچھ نہیں ہے، لیکن کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں ان کا مقام دیکھنے والا ہے، ان کی شہرت دیکھنے والی ہے، مخلوق خدا کے دلوں میں ان کی محبت دیکھنے والی ہے۔ اور جنہوں نے شہرت کے لیے کیا، چند عرصہ ان کی شہرت رہی، پھر وہ ختم ہو گئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا ان کو عطا فرمایا، علم عطا فرمایا، فہم عطا فرمایا، دین کی خدمت ان کے سپرد کی۔ آپ کشتی میں تشریف لے جا رہے تھے، آپ کے پاس کچھ رقم تھی تھیلی میں، پرانے زمانے میں سکوں کی شکل ہوتی تھی، نوٹ تو آج کل چلے ہیں نا، تو کچھ رقم آپ کے پاس یعنی سکوں کی شکل میں موجود تھا، تو کسی نے دیکھ لیا، اس نے شور مچا دیا۔ شور مچانے کے بعد وہ کہنے لگا کہ انہوں نے میرے پیسے چوری کر لیے۔ وہ جانتے تھے، وہ فہم رکھنے والے تھے، وہ عقل و دانش اللہ تعالیٰ نے جب کوئی شخص دین کی طرف چلا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو علیحدہ دانش عطا فرماتا ہے، علیحدہ فہم عطا فرماتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتا ہے اور آپ کی محبت کے بعد آپ کی اتباع کرتا ہے، آپ کی سنتوں پر عمل کرتا ہے۔ آپ نے علم لدنی سنا ہوگا، علم لدنی کیا ہے؟ وہ علم ہے جو نہ کسی استاد کے پاس بیٹھ کر اور نہ کسی کتاب میں پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست اس کو فہم اور عقل عطا فرماتا ہے، اور وہ علم عطا فرماتا ہے کہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے فقیہ جب ان کی باتیں سنتے ہیں تو بھی دنگ رہ جایا کرتے ہیں کہ یہ باتیں آپ کو کہاں سے ملی؟ وہ باتیں ملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ملی، آپ کی اتباع میں ملی۔ اور فرماتے ہیں کہ جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتا ہے اور محبت کرنے کے بعد جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس سے اس کو فہم عطا فرماتا ہے، عقل اور دانش عطا فرماتا ہے، اپنے پاس سے علم لدنی عطا فرماتا ہے، وہ علم عطا فرماتا ہے جو بڑے بڑے علماء کے پاس بھی موجود نہیں۔ حضور غوث پاک علم بھی پڑھا لیکن حضور کے غلام بھی بنے، حضور کی اتباع بھی کی، اللہ تعالیٰ کی بندگی اور غلامی میں رہے۔ تو ایک آیت، وہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک فقیہ ایک مفسر گئے، انہوں نے کہا آؤ ان سے کسی آیت کا پوچھتے ہیں۔ انہوں نے حضور غوث پاک نے 12 تفسیر فرمائی ایک آیت کی،
تو انہوں نے کہا یہ تو مجھے بھی پتہ ہے، فلاں 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 یہ کتابوں میں ہے۔ اس کے بعد آپ نے اسی آیت کی 60 تفسیریں بیان فرمائی۔ وہ کہنے لگے کہ یہ ہے وہ علم جو ہمارے پاس نہیں، نہ کسی کتاب میں موجود ہے۔ یہ کیا علم ہے؟ علم لدنی ہے۔ یہ وہی علم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس کو عطا فرمایا۔ یہ وہی علم ہے جو مولا علی کرم اللہ وجہ کو عطا فرمایا۔ یہ وہی فہم ہے جو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے یاد کچھ نہیں ہوتا، تو فرمایا چادر بچھائیں، حضور نے ڈالا، فرمایا سینے سے لگاؤ، سینے سے لگائی، فرماتے ہیں اللہ کی قسم اس کے بعد مجھے ایک حدیث بھی نہیں بھولی، اور لا تعداد حدیثیں مجھے یاد ہیں۔ یہ کہاں سے ملی؟ در مصطفیٰ سے ملی، حضور کے قدموں سے وابستہ ہو کے ملی۔ حضور کی محبت، اور حضور کی محبت کے بعد جب حضور کی سنتوں پر عمل کیا، جب حضور کی اتباع کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علیحدہ سے ایک علم عطا فرمایا، علیحدہ سے ایک نور عطا فرمایا۔ اور وہ نور کیا تھا؟ اتقوا بفراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ۔ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے۔ اور وہ نور کیا تھا؟ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب میں بکریاں یعنی 23-24 لاکھ مربع میل سلطنت تھی، اور میں بیٹھا ہوا تھا اور میں اپنی ذات پر غور کر رہا تھا کہ اے عمر، تجھ کو تیرا باپ مارا کرتا تھا۔ کس بات پہ مارا کرتا تھا؟ اس بات پہ میرا باپ مارتا تھا کہ عمر تجھے تو اونٹ چرانے بھی نہیں آتے، تجھے تو اونٹ چرانے کا سلیقہ بھی نہیں ہے، میں تو مار کھاتا۔ اور آج میں 23-24 لاکھ مربع میل کا خلیفہ وقت ہوں، اور پھر کہتے ہیں کہ مالک یہ سب رسول اللہ کے قدموں کا صدقہ ہے۔ یہ حضور کی محبت ہے، یہ حضور پر جان نچھاور کرنے کا ہے، یہ حضور کی غلامی کا صلہ ہے، حضور کی اتباع کا صلہ ہے، نتیجہ ہے۔ اور ممبر پر تشریف فرما ہے، اور 1600 میل میں نہاوند میں جنگ ہو رہی ہے، اور فرما رہے یا ساریۃ الجبل، ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ، ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھ۔ وہ جنگ ہو رہی تھی اور دشمن نے پیچھے سے حملہ کیا، اور ادھر سے آپ نے آواز دی، وہ ساریہ تک پہنچ گئی۔ جب وہ تشریف لائے واپس، صحابہ نے پوچھا کہ کیا بات تھی؟ کہنے لگے کہ جنگ ہارنے ہی والے تھے، حضرت عمر کی آواز آئی اور دوران خطبہ آواز فرمائی، بس آپ کی آواز پر ہم نے پلٹ کر دیکھا تو ہم نے ان کی تدبیر کو غلط کر دیا۔ مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، تمہاری بھی تدبیریں ہیں اور اللہ کی بھی تدبیریں ہیں، اور اللہ کی تدبیر کیا ہے؟ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ اپنے بندوں کو پھر عطا فرما دیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی ہر وقت حفاظت فرمایا کرتا ہے۔ تو جب انہوں نے حضرت عمر نے آواز دی تو آواز وہاں پہنچ گئی، پھر وہ جنگ جیت گئے۔ یہ آواز کہاں سے آئی؟ اتقوا بفراست المؤمن فإنہ ینظر بنور۔ 1600 میل دور دیکھ رہے ہیں، کون سی دوربین ان کے پاس تھی؟ کون سی اینک لگائی ہوئی تھی انہوں نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی اینک تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جس سے وہ فیض حاصل کر رہے تھے، وہ ان کے سینوں میں نور موجود تھا۔ اس نور کی وجہ سے جب اس کو حاصل کیا، تو آج بھی جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرے گا، آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا، حضور کی اتباع کرے گا، قرآن پاک سے محبت کرے گا، حضور کی حدیث پاک کو سیکھے گا، اور یاد رکھنا کہ جتنا جتنا حضور کی حدیثوں کو سیکھتے چلے جائیں گے اور ان پر عمل کرتے چلے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو علم لدنی عطا فرمائے گا۔ یہ جو اللہ کے درویش ہیں نا، سادے، کسی مکتب میں نہیں گئے، کسی کے پاس نہیں بیٹھے، کیا ہے؟ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی، آپ کی اتباع کی، اللہ تعالیٰ نے نور باطنی عطا فرما دیا۔ اس نور باطنی کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ کچھ عطا فرمایا جو
10 20 سال پڑھنے والوں کو بھی نہیں عطا فرمایا۔ لیکن جب حضور غوث پاک کی باری آئی تو آپ نے دنیا کا علم بھی اور دینی علم بھی پورا پڑھا اور حضور کی غلامی بھی پوری کی۔ اور آج بتائیں حضور غوث پاک جیسا کوئی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس مرتبے تک کوئی پہنچ سکا؟ تو اور یہ مرتبہ ان کو کہاں سے ملا؟ پہلا تو یہ ہے کہ حضور کے دین کو پڑھا، پھر کیا ہے حضور کے دین کو پڑھایا، پھر تیسرا کیا ہے حضور کی غلامی کی، اور چوتھا کیا ہے غلامی کے ساتھ مکمل نقل بھی کی۔ اور جتنی نقل کرتے چلے جاؤ گے اتنا حضور کی غلامی آتی چلی جائے گی، اتنا حضور اللہ تعالیٰ قبول فرماتا چلا جائے گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ہم ساری زندگی اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرتے ہیں کہ مالک ہم تو اس سے محبت کرتے ہیں، قبول فرما لے، ہم تو اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور مالک نے آگے سے کیا فرما دیا؟ نصیحتی کیا فرما دیا؟ فاتبعونی، جا میرے محبوب کے قدموں سے وابستہ ہو جا، نقش قدم چل، حضور کی اتباع کر۔ آیا تو تھا محبت کرنے، یحببکم اللہ، میں تو اسے محبت کروں گا۔ محبت تو لے کے آیا کہ یا اللہ ہم تو اسے محبت کرتے ہیں، جا میں ذات خدا تجھ سے محبت کروں گا، کیا کر؟ فاتبعونی، جو بھی حضور کی اتباع کرے گا، کرتا ہے اور کرتا رہے گا، وہ اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتا چلا گیا وہ خدا کی محبت میں آ جائے گا۔ اور یاد رکھنا کہ ایک محبت بری نگاہ اللہ کی بندہ مومن پر پڑ گئی، ہمیشہ کے لیے وہ کامیاب ہو۔ بے شک بے شک۔ اور جب ہم حضور کی اتباع میں سالہ سال بلکہ آخری سانس تک حضور کی اتباع میں گزاریں تو اللہ کے ہاں ہمارا کیا مقام ہوگا؟ مقام سے مراد ہے محبت۔ مقام سے کیا مراد ہے؟ محبت، کہ اللہ ہم سے کتنا پیار کرے گا اور اللہ ہمیں کتنا نوازے گا۔ تو میں نے پڑھا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ یہاں کی محنت ضرور کرو، ہر شخص کفیل ہے اپنے گھر کا، نان و نفقہ اس کے لیے ذمہ ہے کہ ان کا کھانا بھی، ان کی تربیت بھی، ان کا لباس بھی، ان کے جملہ خرچات اس کے ذمے ہیں، تعلیم و تربیت بھی۔ اس کے بعد کیا چیز ہے؟ اس کے بعد اللہ کی بندگی اور غلامی۔ اگر ہم نے ساری زندگی اسی میں ختم کر دی کہ دن کو رات اور رات کو دن سے ملا دیا اور کسی نماز کی پرواہ نہیں کی، کسی ذکر الہی کی پرواہ نہیں کی، قرآن پاک لے کر آئے اور کئی سال اس کو کھول کر نہیں دیکھا، تو پھر ہم کتنا یہاں پہ رہنا ہے اور ہماری کیا عزت ہوگی؟ اللہ کے ہاں ہمارا کیا مقام ہوگا؟ اللہ ہم سے کتنی محبت کرے گا؟ کیا کرے گا؟ اسی وقت محبت کرے گا جب ہم اپنی خود خیال کریں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کرو۔ دوستو اپنی اولاد کی تربیت کرو، ان کو مسجد میں بھیجو، ان کو قرآن پاک کی تعلیم دو، کلمے سکھاؤ، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو فرماتے ہیں کہ جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے اور پیچھے سے اس کا بیٹا، بھائی، دوست، عزیز، اقارب کوئی اس کے لیے دعا کرتا ہے تو فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو یہ کہہ دیا جائے کہ دنیا کی تمام دولت، اس دنیا میں جتنی دولت ہے، جو کچھ بھی نعمتیں ہیں، ساری لے لے صرف ایک دعا کے بدلے، وہ فرماتے ہیں کہ اس کو اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی ایک دعا کی خوشی ہوگی۔ قبر میں جب ہم دعا کرتے ہیں نا کہ یا اللہ فلاں کی مغفرت، یا اللہ میرے ماں باپ کی بخشش فرما، مغفرت فرما، میرے عزیز و اقارب کی، میرے بھائی کی، میرے باپ کی، میری بہن کی، میرے عزیز و اقارب کی، میرے دوستوں کی مغفرت فرما، تو فرماتے ہیں وہ ایک دعا
اس کے لیے اتنی قیمتی ہے جتنی یہ سارے جہاں کی دولت مل جائے تو اس کو وہ خوشی نہیں ہو سکتی جتنی وہ ایک دعا کی ہوتی ہے۔ تو دوستو آج ہم مسجد میں نئی بچوں کو بھیجیں گے، کل یہ نمازی بنیں گے؟ نہیں کل جب یہ دنیا سے ہم چلے جائیں گے کیا ہمارے پیچھے دعا کریں گے؟ نہیں کریں گے، ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ اور اگر یہی بچے نمازی ہوئے تو یہ چاہیں یا نہ چاہیں، میں نے لفظ بولا ہے یہ چاہیں یا نہ چاہیں، لیکن ان کو کرنا پڑے گا کہ ربنا اغفر لی ولوالدی۔ فرض پڑھیں تب بھی کرنا پڑے گا، سنتیں پڑھیں تب بھی کرنا پڑے گا، وتر پڑھیں تب بھی کرنا، نفل پڑھیں تب بھی۔ آپ ادھر قبر میں سوئے ہیں، ادھر آپ کے بیٹے نے نماز پڑھی، ٹھیک ہے، نماز پڑھ کے جوں ہی وہ فارغ ہوا وہاں آپ کی قبر منور ہوگی۔ اور 5 وقت اگر آپ اس بچے کو 5 وقت کا نمازی بنایا تو اس کی قبر کیا ہوگی؟ منور۔ یہ ابھی انہوں نے بیان کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کی امتی کا کہ اس نے بسم اللہ شریف پڑھی پہلے دن، ایک وقت کے نبی تھے، وہ جا رہے تھے، دیکھا تو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، جب واپس تشریف لائے تو دیکھا تو بڑا جنت کا باغ بن چکا ہے، عذاب ہٹ گیا ہے۔ پوچھا یا اللہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا آج اس کے بیٹے نے پہلی مرتبہ مکتب میں جا کر میرا نام لیا اور مجھے یہ خیال آیا کہ اس کا بیٹا میرا نام لے اور یہ دوزخ میں رہے، یہ عذاب میں مبتلا ہو۔ میری غیرت نے گوارا نہیں کیا، اور سب سے بڑھ کر کوئی غیرت والا نہیں، رب سے بڑھ کر کوئی غیرت والا نہیں۔ اب اس بچے نے کوئی نمازیں نہیں پڑھے، کوئی روزے نہیں رکھے، کوئی صدقات نہیں کیے، کوئی ربنا اغفر لی نہیں کہا، صرف نام خدا پکارا، اللہ کے نام کو پکارا، اللہ کو اتنی لاج آئی اس نام کی کہ اس نے میرا نام لیا، اور نام لے میرا اور باپ اس کا عذاب میں ہو، یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ تو یہ آپ کا سرمایہ ہے۔ آپ اپنے بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں نا، کہ کوئی زمین، کوئی جائیداد، کوئی چلیں پیچھے سے کم از کم فصل لگا کے گھر کا نظام، یا کچھ ڈنگر چھوڑ کے جائیں کہ گھر کا نظام تو چلائیں، تو کیا اپنے لیے بھی کچھ چھوڑا؟ اپنے لیے بھی کچھ چھوڑیں نا، کہ ان کو نمازی بنا کے جائیں، ان کو قرآن کی تعلیم دے کے جائیں۔ جو ہی وہ قرآن کھولیں گے اور جب وہ آیت کو پڑھیں گے وہاں آپ زیر زمین آپ کی قبر روشن ہو جائے گی۔ تو خیال کرنا کہ اللہ نے فرمایا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم نے دنیاوی زندگی پر ہی نثار کر لیا کہ یہی کچھ ہے، بس کھایا پیا اور دولت بڑھانے کے چکر میں؟ نہیں، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو یہاں جتنی دیر رہنا ہے اتنا عمل کرو، اور یہاں جتنی رہنا ہے اتنی تیاری کرو، اور جتنا وہاں رہنا ہے اتنی تیاری کرو۔ تو اللہ تعالی ہم کو بھی آپ کو بھی عقل و فہم عطا فرمائے، یہ شعور عطا فرمائے کہ یہاں کتنا رہنا ہے۔ تو دوستو ہمارا کام تو تھا تیار کر کے دے دینا، اب آبادی آپ کے ہاتھ میں ہے، آباد کریں گے تو یہ آپ کا فائدہ ہے۔ اپنے بچوں کو بھیجیں، قرآن کی تعلیم دیں، اور اپنے اوپر احسان کریں۔ میں کیا لفظ بول رہا ہوں؟ اپنے اوپر احسان کریں۔ آج وہ احسان کریں گے ان کے اوپر، یہ تعلیم دیں گے ان کو، تو کل جب آپ زیر زمین ہوں گے وہاں میں نے کہا نا، ایک دعا دنیا و مافیا کی دولت سے بڑھ کر اس مردے کو خوشی ہوتی ہے۔ اور جب آپ کا بچہ 5 وقت کی نماز پڑھے گا، تلاوت قرآن پاک بھی کرے گا، درود پاک بھی پڑھے گا، تسبیح و تحلیل بھی کرے گا، اللہ کا ذکر بھی کرے گا، تو پھر آپ کا کیا مقام ہوگا وہاں پہ؟ اللہ تعالیٰ کتنے درجات آپ کے بلند کرے گا۔ تو آج وقت ہے، فصل بوتے ہیں نا، نومبر کا اکتوبر نومبر میں گندم ڈالتے ہیں نا زمین میں، اور جب وقت گزر جائے، ابھی مئی جون میں گندم ڈالے نہ ہو جائے گی؟ ہر ایک چیز کا وقت ہے نا، اور آخرت کا بھی آج وقت ہے، جب تک ہم زندہ ہیں، جب تک ہمارے پاس سانسیں ہیں، موت کا گرگرا نہیں آیا،
جتنی تیاری کرنی ہے کر لیں، جتنی فصل بونی ہے بو لیں، کل کاٹنے کا وقت آئے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ شعور عطا فرمائے، فہم عطا فرمائے۔ بنانا ہمارا کام تھا، اس کی توفیق سے بنایا، اور یاد رکھنا کہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ میرے پیر و مرشد کا کمال ہے۔ اور میرے پیر و مرشد کا کمال کیوں ہے یہ بھی سن لیں۔ انہوں نے ساری زندگی رسول اللہ کی غلامی کی، سبحان اللہ، ساری زندگی رسول اللہ کے دین کو بلند کیا، ساری زندگی دنیاوی لالچ کو قریب نہیں آنے دیا، ساری زندگی کوئی پلازے اور جدادیں نہیں بنائی۔ دیکھ لیں پنڈی میں آ کر کوئی جدادیں نہیں ہیں، کوئی پلازے نہیں بنے ہیں، ہاں بنے ہیں پلازے، یہ بنے ہیں، بستی بستی کریا کریا بنے ہیں، اور ایک ہی خواہش ہے کہ یا اللہ جو بنایا اس کو قبول کر لے۔ اور میرا خیال ہے 6 مہینے کے سال کے بعد میں آیا ہوں، پھر نصیب کب آئیں، تو یہ آپ کے لیے بنایا، یہ آپ کی بھلائی کے لیے بنایا، آپ کی خیر خواہی کے لیے بنایا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی مشن تھا کہ جتنی مخلوق ہے ان میں سے کوئی بھی دوزخ میں نہ جائے۔ اور میرے پیر و مرشد کا بھی یہی مشن تھا کہ جتنے روئے زمین پر لوگ ہیں، جتنی ہماری کوشش ہو سکتی ہے کہ مخلوق خدا دوزخ سے بچ جائے، اور دوزخ سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے مسجدیں، اور وہ ہے مسجدیں، وہ ہے اللہ کا ذکر۔ تو جتنا جتنا مسجدوں کو آباد کریں گے آپ دوزخ سے بچ جائیں گے۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر روئے زمین پر اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرے، آگ برسائے، حضور غوث پاک فرماتے ہیں بجز مسجد والوں کے ایک بھی بندہ نہ بچے، صرف وہ بچے گا جو مسجد میں داخل ہو جائے گا۔ تو آج اپنے بچوں کو تعلیم دیں کہ مسجد کو آباد کریں، اور جب آپ مسجد کو آباد کریں گے تو آپ کا دل آباد ہوگا۔ آپ نے سنا ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ نہ زمین میں سما سکتی ہے نہ آسمان میں، وہ قلب مومن میں سماتی ہے۔ تو قلب مومن بھی اس وقت ہی اللہ تعالیٰ آئے گا جب آپ اس کے شایان شاہ اس کو سجائیں گے۔ اور اس کے سجانے کا طریقہ کیا ہے کہ جب مسجدوں کو آباد کریں گے، ذکر الہی کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آ جائے گی۔ آؤ مل کر تھوڑی دیر ذکر کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے دل پر بھی کرم فرمائے۔